السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی ذرا وبرکاتہ۔ نیچے کریں اور پھر ہم تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ 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 باللہ باللہ من باللہ من من الشیطان 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 الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن أعوذ بالله من الرحیم۔ الشيطان الرجيم. بسم بسم اللہ بسم اللہ اللہ الرحمن 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 الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، یہ سورہ قاف آج انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے، اور یہ صورت خاص طور پہ دیکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز جب پڑھاتے تھے، عیدین کی نماز جب پڑھاتے تھے، بڑا مجمع ہوتا تھا، یا صبح کے وقت جب آدمی بالکل خالی الذہن ہوتا ہے، رکعت طاری ہوتی ہے، تو رسول پاک اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مولانا انہوں نے بھی آج اسی صورت کی تلاوت کی، اور یقین کریں کہ میں سوچ رہا تھا کہ جو رات صورتحال تھی وہ ہونی چاہیے، اور آپ بھی جب اس کو سنیں تو اس کے معنی اس پر غور کریں، اس لیے کہ اس صورت کا موضوع ہے ہی ایک لفظ، وہ کیا ہے؟ آخرت۔ آخر آخر۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب جی اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کفار کی بات کر رہا تھا کہ ان کے لیے کون کون سے عذاب ہوں گے، پھر متقین کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کون کون سے اجر ہوں گے، تو ہم نے یہاں تک کیا تھا کہ ادخلوها بسلام، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور استعارے کی زبان اس صورت کی خاص مزاج ہے لغوی حساب سے، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی ہمیشگی کا۔ تو خلود اصل میں تو ہے ہمیشہ رہنے والا، تو استعارے کے طور پر خلود آیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بھی انشاءاللہ سجود لفظ آئے گا تو اس کا بھی استعارے کے طور پر ہم ترجمہ کریں گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، جو ان کے لیے ہوگا اس جنت میں جو کچھ وہ چاہیں گے۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی ہوگا۔ اور وہ اور کیا بتایا تھا، کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ مزہ لے کے بتائیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ کا دیدار دیدار۔ بس یہ جس کو بھی نصیب ہو گیا وہ جنت کو بھی بھول جائے گا۔ جنت اس کے مقابلے میں ایسی لگے گی کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار، ساری عمر سجدے کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، خوش کرتے رہے، اور وہ ذات جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو دیدار کریں۔ آمین۔ ذرا اوپر کر دیں، آمین ثم آمین۔ اور پھر جناب آگے 26-36 نمبر پڑھتے ہیں۔ تھوڑا اوپر کریں جی۔ جی ہاں جی۔ اب اللہ تعالیٰ خاص طور پر کفار مکہ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو پچھلے لوگوں کے واقعات بتا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ان کا قد کتنا تھا، طاقت کتنی تھی، 60 ذراع آتا ہے، اور وہ مطلب 100 فٹ سے زیادہ بنتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ طاقت کے لحاظ سے وہ بھی بڑے تھے، تو ہم تو اس وقت ان سے بہت چھوٹے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی جو لوگ تھے اپنے آپ کو بڑا قوی سمجھتے تھے، سخت سمجھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے کتنی ہی، من قرن کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں زمانے کی بستیوں کو،
زمانے کے لوگوں کو، پہلے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے قارن کا؟ کتنے ہی زمانے کتنی کی ہی زمانے کی بستیوں بستی، بستیوں کی. جی، اس لیے کہ قرا تو ہے بستی، اور کرن کے اندر ہے 100 کو کرن کہتے ہیں، صدی کو کرن کہتے ہیں، تو لہذا اس کے لیے زمانہ آ گیا۔ تو زمانے کو تو ہلاک نہیں کیا، زمانے کے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ان سے پہلے زمانے کے کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ کیسے تھے؟ ہم اشد منہم، جو ان کفار سے زیادہ سخت تھے، بطشا، پکڑنے میں یا پکڑ میں، تو پکڑنا یا پکڑ ان میں سے ایک کرنا ہے، تو پکڑنے میں زیادہ سخت تھے۔ آگے محاورہ آ رہا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بین یدیہا وما خلفہا، پڑھا تھا نا، جی جی سر. تو کیا ترجمہ کیا تھا بین یدیہا؟ آگے اس کے آگے، ان کے تو آگے، درمیانوں میں ورنہ یدا کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ، ہاتھ. جی۔ اسی طریقے سے لفظ آ رہا ہے یہاں فنقبو فی البلاد، یہ نقب لگانا گاؤں کے اندر ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ بھئی وہ نقب لگا گیا ہے، کہ دیوار اس نے توڑ کے سوراخ کر دیا ہے، تو یہ ہے فنقبو، اس کے لفظی معنی فنقبو فی البلاد، تو انہوں نے شہروں میں نقب لگائی۔ اب یہ ترجمہ لفظی ہے۔ اب محاورتاً کیا ہے کہ جو شہروں کے اندر زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں ایک تجارتی غرض سے یا ویسے، یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ عذاب آ گیا تو وہ پھر بھاگے دوسرے ملکوں کے اندر، تو اس کے لیے ہے کہ کاف کے اوپر چونکہ شد آ رہی ہے، ناقابو نہیں ہے، نقابو کا مطلب ہوگا تو انہوں نے خوب چھان مارا، وہ خوب گھومے پھرے، فی البلاد، بلد کی جمع ہے شہروں میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ذرا شہروں جلدی میں وہ جواب دیں خوب نا جی، وہ شہروں میں خوب گھومے گھومے پھرے، گھومے پھرے، یا خیر شہروں کو خوب چھان مارا، کس بات کے لیے؟ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ تم سے زیادہ مالدار تھے، تجارت بھی زیادہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ قوت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ سخت تھے اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی زیادہ سخت تھے، تو فنقبوا فی البلاد، ایک یہ آ گیا۔ دوسرا معنی جو ہے اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر، اور وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے دوسروں شہروں کی طرف بھاگے۔ کیوں بھاگے؟ وہ اس لیے بھاگے کہ حل میں محیص، محیص ہاسا یا حیثو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھاگنے کی جگہ، اس عذاب سے بھاگنے کی جگہ، بچاؤ کی جگہ، یہ آ جائے گا، عذاب سے بچنے کی جگہ، تو ہم اس کو کہیں گے بھاگنے کی جگہ۔ اب ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف نقبوا فی البلاد اس کا ترجمہ کریں گے محاورتاً۔ کیا کریں گے؟ شہروں کو انہوں نے چھان مارا. جہاں جی، شہروں کو وہ چھان شہروں مارا، میں خوب گھومے پھرے، یہ کر لیتے ہیں، پٹکتے پھرے. ٹھیک ہے۔ جی جی وقت کم ہے، آپ جواب نہیں دے رہے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سر. شہروں میں شہروں میں، خوب گھومے پھرے. خوب گھومے خوب پھرے، وہ گھومے شہروں میں پھرے. خوب گھومے پھرے، حل میں محیص، کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، یہ ترجمہ بنے گا۔ اب میرے ساتھ کریں جی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہی ہم نے کتنی ہی زمانے کے بستیوں کو لوگوں ہم ہم نے نے ان سے کتنے پہلے ہی ان سے ہلاک پہلے کر پہلے دیے، ہلاک ہلاک کر کیا. دیا، ہم نے ان سے پہلے کتنوں کو ہلاک کر دیا، من قرن، زمانے کے لوگوں کو۔ زمانے زمانے کے لوگوں کو، کے لوگوں اب کو، کتنے پورا ہی جملہ کریں۔ زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر. اور ہم نے وقت، ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا. چلو جی ٹھیک ہو گیا۔
हम अशद्दु मिनहुम बतशा, वो उनसे तो वो उनसे पकड़ने में उनसे ज्यादा सख्त थे। पकड़ने में पकड़ने में ज्यादा सख्त है। ज्यादा ज्यादा सख्त थे। सख्त थे। जी, वो उनसे पकड़ने में ज्यादा सख्त थे। अब मुहावरा फनक्कबू फिल बिलाद। तो तो वो शहरों शहरों में में खूब घूमे फिरे। खूब घूमे फिरे। घूमे फिरे। वो शहरों में खूब घूमे फिरे। हल में महीस, क्या है कोई क्या है क्या कोई है कोई भागने की जगह? भागने की जगह? किससे भागने की जगह? अल्लाह अजाब ताला। से भागने की जगह। आजाद। जी, वो जो हिलाक किया था। जी आगे भी पढ़ लेते हैं। इन फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्ब। अब यहाँ भी मुहावर वो इस्तिआरा लफ्ज आ रहा है, इस्तिआरे के तौर पर। तर्जुमा क्या बनता है? इन फी ज़ालिका, बेशक इस बात में भी, या इस वाक़े में भी, ऊपर जो आयत है इसमें भी, लज़िक्रा, यकीनी नसीहत है, लिमन कान लहू क़ल्बुन, हर शख्स के लिए जिसके लिए, ब्रैकेट में कर दिल। लें, समझने का दिल है, समझने वाला दिल है। ये मैं समझने ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूं कि कुरान मजीद के अंदर आयत आती है लहुम कुलूबुन, आगे क्या है? ला ला यफ़क़हूना तफक्का बिहा। होना भी। जी, अल्लाह के यहाँ ये कि उनके लिए दिल है, वो उससे समझते नहीं। तो यहाँ सिर्फ इतना ही आया हुआ है कि बेशक इसमें यकीनी नसीहत है हर उस शख्स के लिए जिसके लिए दिल है, जिसके लिए समझ दिल नहीं। दिल है। दिल है। दिल है एक, और क्या है? अब हमने दिल के साथ लगा समझने वाला, ब्रैकेट में लगाया है, समझने वाला दिल दिल है। है। दिल है। दिल। आओ अल कसमा, ये है। अल का मतलब होता है डालना, समा कान। तो तर्जमा बनेगा या जिसने गौर से सुना, जिसने कान लगाया। ये अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं, मैंने बताया था शुरू में आपको, इस्तिआरे के तौर पर आएंगे। वहां भी काल्बुन समझने का दिल, असमा इसका मतलब तो कान ही है, अलका डाला कान। अब कान को क्या डालेंगे? तो ये है कि तवज्जो से सुना। ठीक है जी। जी जी सर। जी। वाल कसमा का तर्जमा क्या करेंगे? जिसने कान लगाया, ये कर लें। हाँ जी। जिसने गौर से सुना। तवज्जो से सुन। ठीक है, जिसने गौर से सुना, ये भी है। और अगर लफ्ज सम कान ज़हन में आता है तो अलका का तर्जमा है जिसने कान लगाया। लगाया। एक तो दिल के साथ समझा, कान के साथ सुना, और क्या है? लफ्ज शहीद का भी और मानी करने पड़ेंगे आपको। वह हुआ शहीद, आपके ज़हन में क्या मानी आ रहे हैं? और वो गवाह हुआ। और वो गवाह। और वो वाह। गवाह था। हाजिर। ठीक है, गवाह कौन होता है? जो उस जगह पे मौजूद हो। जी, हाजिर जी मौजूद। ठीक है। जो उस जगह पर हाजिर हो। और और हाजिर देखा। होना भी वो है कि जो बाकायदा अपने अपना आंखों से, कानों से, दिल से देख रहा हो, मुतवज्जे हो। जी जी जी। तो वो बनेगा वह हुआ शहीद, और वो गवाह था, और वो मुतवज्जे था। दोनों में से कौन सा तर्जमा करना है? और वो हाजिर था या और गवाह वो था? और वो हाजिर था। ठीक है, मुतवज्जो। हाजिर का मतलब जी यह है कि ज़हनी तौर पर हाजिर था। ये तर्जमा है इसका। मेरे साथ करे जी। इन नफी ज़ालिका, बेशक बेशक इस वाक़े इस में वाक्य में बात बेशक इस बेशक वाक़े इस में वाक़े में लज़िक्रो, यकीनन नसीहत यकीनन यकीनी नसीहत नसीहत है। नसीहत है। यकीनन नसीहत है, लिमन, हर हर उस उसके उस लिए शख्स के शख्स के लिए उस लिए शख्स के लिए हर उस शख्स के लिए, कान लहू क़ल्बुन, जिसके लिए जिसके लिए समझने जिसके का लिए दिल दिल है। है। समझने समझने वाला दिल वाला है। दिल है जिसके लिए। जी, जिसके लिए ब्रैकेट में समझने वाला दिल है। व अल कसम, दूसरी चीज जी, या और जिसने या जिसने कान जिसने गौर से लगाया। सुना। गौर से आता सुना सुनता या गौर से कान लगाया। और जिसने गौर से गौर कान। से सुना। जी, गौर से सुना, आप कह रहे हैं गौर से सुना। वह हुआ शहीद,
اور اور وہ وہ اور حاضر وہ تھا۔ ذہنی حاضر تھا۔ حاضر تھا۔ جی، اور وہ حاضر تھا، یہ کر رہے ہیں جی۔ اب جناب ٹھیک ہے، 2 آیات ہیں تو ذرا فرمائیے، پروفیسر صاحب ہوں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنے ہی بستیوں کے لوگ ہیں کہ جو ہلاک ہو گئے ان سے پہلے، ہم اشد نہیں منہم، پروفیسر صاحب پلیز، وَكَمْ أَهْلَكْنَا ہے نا؟ جی ہم نے ہلاک کر دیا، ہم جی وَكَمْ اچھا، أَهْلَكْنَا، اور ہم نے ہلاک کر دیا قبلہم ان سے قبل، من قرن بستیوں کے لوگوں کو، ہم اشد منہم قوة، ہم اشد منہم بطشا، جو قوت میں بہت سخت تھے، یعنی پکڑ میں بہت سخت تھے، نہیں یہاں وَنَقَّبُوا فِي قوت الْبِلَادِ، نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ وہ پکڑنے میں بہت سخت تھے جی۔ جی اچھا یہ ویسے پروفیسر صاحب بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ قوت میں بھی کیا ہوا ہے، چلیں جو جی وہ پکڑ میں کیا ہے، بہت لیکن سخت ہم تھے، نے کہا تھا کہ جو ہم کریں اس کو ذرا جی کر لیں گے تو ذرا ہمارے اندر ایک ٹھیک ہے، یگانگت دکھائی دے گی جی۔ جو پکڑ میں بہت سخت تھے، وَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے شہروں میں نقب لگائی، یعنی وہ شہروں میں گھومے پھرے، ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لذکرہ ہے، لمن لمن کان قلب، کہ جو اپنے اندر دل حل رکھتا من ہے، محیص، اچھا حل من مزید، ٹھیک رہ گیا جی، حل من محیص، کیا کیا بھاگنے ہے کی کوئی کوئی جگہ ہے، بھاگنے کی کیا جگہ؟ کوئی پناہ جی گاہ ہے، ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لذکرہ، یقیناً نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جگہ ہے۔ اپنے اندر دل رکھتا ہے، او القى السمع، یا جس نے غور سے سنا، یا جو متوجہ ہوا، وہ ہوا شہید، اور وہ حاضر تھا۔ اور وہ حاضر تھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیتی۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے، یہود و نصارہ کیا کہا کرتے تھے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دن تو کام کیا اور بعد میں 7ویں دن آرام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر بنائی اور اس کو کسی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، پہلے بڑی دفعہ پڑھا ہے، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 7 دنوں میں، آگے کیا کہوں، پیدا کیا۔ پیدا کیا۔ پیدا کیا جی۔ وما مسنا من لغوب، لفظ آ رہا ہے، لغوب کہتے ہیں تھکاوٹ، تھکاوٹ کو، تکان کو اردو میں جی، کمزوری کو لغوب جی، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے نہیں چھوا، ہم نہیں تھکے، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں کسی تھکاوٹ میں نہیں چھوا۔ آگے بھی پڑھتے ہیں ذرا۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اور چیز یہ تھی کہ جو جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن جو ذہنی تکلیف ہوتی ہے نا کہ بھئی آدمی بالکل سچا ہو، پکا ہو، ہر لحاظ سے مخلص بھی ہو، اور اس آدمی کو بندہ اپنا دشمن مانے، اور کبھی اس کو شاعر کہے، کبھی کاہن کہے جی، تو اس آدمی کو اندرونی طور پر، بیٹا یہ بند کریں شاباش جی مشتاق صاحب بند کر۔ جی، ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ اب دیکھیں وہ سارا تواتر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں اس چیز کے مقابلے میں یا اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں۔ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم کاہن ہو، تم شاعر ہو جی، تم مطلب نبی نہیں ہو، یہ کہتے ہیں، حالانکہ تم ہو، تو تو صبر کر اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں، اور کیا کر تسلی کے لیے، فسبح بحمد ربک،
اور اپنے رب کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح بیان کر. کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز آ گئی. وقبل غروب، اور وقبل الغروب، شکریہ جی، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے دو نمازیں آ جاتی ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے وقت تو اس کی تسبیح بیان کر. وَمِنَ اللَّيْلِ الگ جملہ ہے، اور رات کے وقت، اور رات کا کچھ حصہ، من ہے نا، من کا مطلب پوری رات نہیں ہے، رات میں سے کچھ، تو رات کا کچھ حصہ. فَسَبِّحُ، اس اللہ کی تسبیح بیان کر. اب یہ جو جملہ ہے یہ وہ استعارہ ہے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، ترجمہ اس کا یہ ہے اور سجدوں میں، سجدوں کے پیچھے، جی سجدوں کے پیچھے. جی اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ استعارہ سجدہ کس میں کیا جاتا ہے؟ زمین نماز کے میں اندر. نماز کے اور اندر نماز کے اندر معراج جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو انتہائی نیچا کر دیتے ہیں سجدے کی حالت میں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے. کیوں جی؟ جی تو لہذا اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں سجدوں والی نماز کے ادبار، پیچھے کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو ہر نماز سوائے ان نمازوں کے جو جنازہ ہے اس کو بھی صلاۃ الجنازہ ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ کہ سجود، یا یہ ترجمہ کر لیں کہ ہر نماز کے پیچھے. تو سجدہ چونکہ لفظ ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اگر کر لیں سجدوں کے کہ جی سجدوں والی نماز کے پیچھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو ٹھیک ہو ہو گیا جی. اس وجہ سے اب میرے ساتھ پڑھیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بے اور شک بے ہم شک نے ہم نے پیدا اور کیا بے شک ہم نے آسمانوں اور کو زمین کیا، کو پیدا کیا. بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وما بینہما، اور اور جو جو ان کچھ دونوں کے جو درمیان ان ہے دونوں کے کے درمیان اور ہے. درمیان جو ہے ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 7 دنوں میں. 6 دنوں میں. جی 6 دنوں میں. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں، اور اور ہمیں کسی ہمیں تھکاوٹ نے نہیں تھکاوٹ چھوا. نے نہیں چھوا. جی بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے یا کچھ بھی تھکاوٹ نے نہیں چھوا. فصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اے نبی ترجمہ صلی اللہ کریں. علیہ آپ وسلم، تو صبر اے نبی کریں. صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں. ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں. علی ما یقولون، جو اس کچھ پر اس جو وہ چیز پر کہتے جو ہیں. وہ جو کہتے وہ ہیں. کہتے ہیں. کہ اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک، اور تو اور تو اپنے 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 رب 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 کی کی تعریف تعریف اور اور شکر اور کے شکر ساتھ تعریف کے تسبیح ساتھ بیان ساتھ کر. تسبیح تسبیح بیان بیان کر. کے اور کر. ساتھ تو تسبیح اپنے کر. رب کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح بیان کر. قبل طلوع الشمس، سورج ہونے سے سورج پہلے. طلوع ہونے ہونے سے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے. وقبل الغروب، اور 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 غروب 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 ہونے ہونے سے سے غروب غروب پہلے. ہونے ہونے سے کے بعد پہلے. پہلے. اور غروب ہونے سے پہلے، یہ جی پہلے ہی ہے. اب رات کا آ گیا، وہ مغرب اور عشاء، اور تہجد بھی اس کے اندر آ جائے گی رسول پاک کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ کا ترجمہ کریں. اور رات اور کے رات اور کے اور اس رات رات کچھ اور حصے اس میں رات میں ہاں، اور رات کے کچھ حصے میں کر لیں. کچھ حصے میں. وَمِنَ اور اللَّيْلِ، رات اور اور رات کا رات کچھ کے حصہ، رات کے کچھ حصے میں کچھ حصہ. کچھ حصہ. فَسَبِّحُوا، اس میں بھی اس اللہ اللہ کی تسبیح کی بیان کر. تسبیح تسبیح بیان بیان کر. کر. تو فا ہے تو، اور تو اس سبح کے اندر تو چھپا ہوا ہے، تو ہو اس اللہ کی تسبیح بیان کر. دوبارہ کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا،
تو تو اور اس تو اللہ رات کی کے اور تسبیح رات سجدے بیان میں کر، بھی اس کچھ اللہ حصہ کی میں تسبیح تو بیان کر۔ اس اللہ کی تسبیح بیان کر۔ اللہ کی جی، اور تسبیح رات بیان کے کچھ حصہ میں اس اللہ کی تسبیح بیان کر، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور اور سجدوں والی سجدوں والی نمازوں کے نماز کے بعد، یہ پیچھے اور سجدوں کی والی نماز کے پیچھے دوبر پیچھے کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دوبر کا لفظ ایک ہے کہ من قرأ آیت الکرسی دوبر کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے بھی کیا پڑھی، آیت الکرسی کرسی فرض نماز کے بعد پڑھی، بات تو آگے آتا ہے کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی چیز کیوں جی؟ نہیں، بے شک ایک بے شک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تسبیح بیان کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی بتایا، باقی کو بھی بتایا کہ 33 مرتبہ کیا جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، الحمدللہ، جی، الحمدللہ یا والحمدللہ دونوں آتے ہیں، اور 34 مرتبہ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے 33 مرتبہ، اور اس کے ساتھ ایک اور کرما ہے لا الہ الا اللہ، اور ساتھ آگے آتا ہے وہ میرے بھی ذہن میں نہیں ہے۔ لا یہ الہ الا اللہ آیات وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی۔ لا اچھا جی، الہ الا اللہ شکر۔ یہ ہے جناب کیا تسبیحیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہمیں یاد ہیں جی۔ اوپر کریں جی ذرا، اس لیے کہ پہلے 51 ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو ریوائز کر لیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب کہہ رہا ہے وَاسْتَمِعْ، وَاسْتَمِعْ، ایک ہے وَاسْمَعْ سن، غور سے ایک ہے وَاسْتَمِعْ، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ غور اور سے تو سن۔ غور سے سن، غور سے غور سن، سے سن، کان لگا کر سن ایک آدمی کو۔ کون ہے یہ؟ ہر مخاطب بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، چونکہ نزول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا تھا، اس لیے وَاسْتَمِعْ وہاں پہلی وہاں بنتی ہے چیز، لیکن یہ بالکل ہمارے لیے، ہر آدمی کے لیے کہ جو یہ پڑھ رہا ہے، وَاسْتَمِعْ، اے سامع غور سے سن، یوم یناد المنادی، یناد کا مطلب ہے پکارے گا، مناد پکارنے والا، جی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے۔ اب وہ کون ہوں گے؟ حضرت اسرافیل ہوں گے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے؟ یہ دو کی اب حدیث کے اندر آتی ہے مطلب یہ چیز، اور وہ ایسے لگے گا ہر آدمی کو، خواہ وہ کسی جگہ پر بھی ہوا، پول پر ہوا یا ایکویٹر پر ہوا یا درمیان میں کسی اور جگہ پر قبر میں ہوا یا کسی اور جگہ پر، تو وہ اس منادی کو سنے گا۔ اور کیا ہوگا؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن یسمعون وہ سنیں گے، الصیحۃ کیا ترجمہ کریں؟ چنگاڑ، زوردار آواز یا چیخو، یہ چنگھاڑ چیخو پہلے پکار، کیا ہوا ہے، چیخ جو زور سے ہو اپنی پوری طاقت کے، اس کو صیحۃ کہتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ۔ جس دن وہ ایک چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سنیں گے، اور یہ وقت کون سا ہوگا؟ ذالک یوم الخروج، یہ بریکٹ میں کر لیں، قبروں سے خروج، نکلنے کا دن ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو میرے ساتھ جی، جی، قبر وَاسْتَمِعْ، تو غور سے سامع سن۔ اور اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور سے سنیں، جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور سے سنیں، یوم یناد المنادی، جس دن جس دن پکارنے پکارنے والا والا پکارے گا، پکارے گا، پکارنے والا پکارے جس گا، دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب کی قریب جگہ کی سے۔ جگہ سے، جگہ سے، قریب کی جگہ سے، لا ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن وہ جس اس دن دن وہ وہ جس چنگاڑ دن کو وہ وہ ساتھ حق کے سنیں گے، ساتھ چنگاڑ سنیں گے، کو چنگاڑ کو حق کے ساتھ،
جی اب وہ منادی آئے گی تو اس دن کر لیں، زیادہ بہتر ہے، اس دن وہ اس چنگاڑ کو صحیح آتا اس لگا لیں، اس چنگاڑ کو حق کے ساتھ سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، اور یہ یہ قبروں یہ سے قبروں نکلنے کا قبروں دن سے ہوگا۔ نکلنے کا دن ہوگا۔ جی نکالنے کا یہ دن بریکٹ میں ہے، ورنہ تو ترجمہ اتنا ہی ہے کہ وہ نکلنے کا دن ہوگا۔ جی کچھ ساتھی ترجمہ کرنے چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کریں وسط میں سے جلدی جلدی ذرا۔ جی وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور تو غور سے سن جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن وہ اس چنگاڑ کو حق کے ساتھ سنیں گے۔ ذالک یوم الخروج، اور یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ اور مشتاق بھائی ذرا اوپر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا نحن نحیی ونمیت وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر یقین نہیں تھا ان کفار کا۔ انا نحن نحیی، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، غور سے سننا ہے۔ اصل میں ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا، یوم، اس دن، تشقق الارض، زمین شق ہو جائے گی، پھٹ جائے گی۔ انہم کا ترجمہ کرنا ہے ان پر سے، ان سے کی بجائے ہماری زبان میں ہمیں سمجھ آئے گا ان پر سے، قبر میں ہوں گے یا کسی جگہ پہ ہوں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ اور کیا ہے آگے؟ ہے سراع، سریع کی جمع ہے، سریع کا مطلب ہے تیزی سے نکلنا بھی ہے، اور سریع بھاگنا بھی ہے، اور اس کی جمع ہے سراع، وہ تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے۔ اس پورے کے معنی سراع کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے۔ بالکل جی، وہ تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ وہ دوسرا سور ہے، تو یہ سارا اس وقت کا منظر ہے کہ جس دن ہم ان پر سے زمین کو پھاڑ دیں گے، سراع الگ ہے، اور وہ تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے۔ میں اس کے اندر دونوں ترجموں کو، سریع کا ترجمہ تیزی بھی ہوتا ہے، اور سرعت تیزی کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب بھاگنا بھی ہوتا ہے، دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی آگے جی۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہمارے اوپر آسان ہے۔ ذالک حشر، یہ اکٹھا کرنا، علینا یسیر، ہم پر آسان ہے۔ جی ذرا کیجیے گا، کہاں سے کرنا تھا؟ کیا کرنا ہم پر آسان ہے۔ جی انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی بے زندہ شک کرتے ہم ہیں ہی زندہ کرتے ہیں، بے شک اور ہم ہم ہی ہی زندہ مارتے کرتے ہیں ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں، مارتے وَإِلَيْنَا ہیں، الْمَصِيرُ، اور اور ہماری طرف ہماری ہی اس طرف طرف ہی لوٹنا لوٹنا ہے۔ ہے۔ اور لوٹنا ہے۔ ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم، جس دن اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی۔ سے اوپر سے پھٹ جائے پھٹ گی۔ جائے جی، جس دن یا اس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی۔ یہاں حدیث ہے، انا اول من تشق الارض عنہ، رسول پاک نے فرمایا میں پہلا انسان ہوں گا جس پر سے زمین پھٹے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث بھی آ بے گئی۔ شک سراع ترجمہ، وہ تیزی سے سے نکل کر بھاگ رہے ہوں بھاگ گے۔ رہے ہوں وہ تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا، یہ اکٹھا یہ کرنا اکٹھا ہمارے کرنا ہم لیے پر بہت آسان آسان ہے۔ ہے۔
یہ اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جلدی سے ذرا اس کا ترجمہ کریں اور پھر ہم آگے ڈاکٹر داؤد صاحب نے سارا کرنا ہے بعد میں۔ جی انا نحن نحیی و نمیتو، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، و الینا المصیر، اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم، اس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی، سراعا، ان پر وہ سے، تیزی سے پر نکل میں کر، نے کہا تھا۔ ان پر سے زمین پھٹ جائے گی، وہ تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے۔ اب تو جناب نحن اعلم، یہاں ایک ڈاکٹر صاحب کی پہلے اصلاح کر دیں، یہ انا اور انا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جی جی انا کہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک نحن ہے، اعلم، اب اعلم کا ترجمہ زیادہ جانتے ہیں نہیں کر رہے، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی ہم زیادہ جاننے والے ہیں، زیادہ جاننے بما والے۔ یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اب میم اور با کا کمبینیشن، تو ان پر ہرگز جبر کرنے والا نہیں ہے۔ فذکر بالقرآن، تو ان کو قرآن کے ساتھ نصیحت کر، تو قرآن ان کو نہیں ہے بلکہ تو قرآن کے ساتھ نصیحت کر، من یخاف وعید، جو کہ وعیدی تھا، ہر اس شخص کو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ جی نحن اعلم، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، ہم زیادہ جاننے جی والے ہم ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں، بما یقولون، جو کچھ وہ جو کہتے ہیں۔ کچھ وہ جو کچھ کہتے وہ ہیں۔ کہتے ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، تو ان اور پر تو ہرگز ان پر ہرگز جبر کرنے والا جبر کرنے والا تو نہیں ہے۔ ان پر ہرگز جبر کرنے والا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم طاقت سے ان کو مسلمان نہیں بنا سکتے، یا تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ تو فذکر بالقرآن، تو تو قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ نصیحت کر، نصیحت کر، تو قرآن کے ساتھ نصیحت کر، من یخاف وعید، اور اس شخص کو جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہے۔ ہر اس شخص کو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ جی مشتاق بھائی ذرا شروع سے لگائیے گا، اور ڈاکٹر داؤد صاحب کریں گے، جی تھوڑا اور نیچے کر دیں۔ اور جلدی کیجیے گا، وقت کم ہے، اور کریں، جی اور بس ٹھیک ہے جی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، ہم اشد منہم بطشا، جو ان سے پکڑنے میں زیادہ سخت تھے، فنقبوا فی البلاد، تو وہ شہروں میں خوب گھومے پھرے، حل من محیص، تو کیا کوئی ہے کوئی جگہ بھاگنے کی، ان فی ذالک لذکرا، بے شک اس واقعے میں یقینی نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے سمجھنے والا دل ہو، او القى السمع وهو شہید، یا جس نے غور سے سنا اور وہ حاضر تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ فاصبر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کریں، علی ما یقولون، جو اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تو اپنے رب کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح بیان کر، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل، ٹھیک ہے۔ جی ومن اللیل فسبحہ، اور تو رات کے کچھ حصے میں بھی اس اللہ کی تسبیح بیان کر، وادبار السجود، اور سجدوں والی نماز کے پیچھے بھی، واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور تو غور سے سن جس دن پکارنے والا
قریب کی